نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے غزوہ خیبر کے مختصر حالات ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے جن غزوات کا ذکر ہوا ہے، چاہے غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو یا کہ غزوہ خندق ہو، یہ تمام غزوات اصل میں مشرکین اور عام کفار کے ساتھ پیش آئی۔ یہود اس میں شریک نہیں تھے۔ اگرچہ یہود خفیہ طور پر قریش کی مدد کرتے تھے، لیکن انہیں مسلمانوں کے سامنے آنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے یہود کے ساتھ امن اور سلامتی کا معاہدہ کر لیا، جس کی روح سے وہ اس امر کے پابند تھے کہ نہ تو وہ خود مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر سکتے تھے اور نہ ہی مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد کر سکتے تھے، لیکن وعدہ خلافی، عہد شکنی، خیانت، داغا بازی اور جھوٹ اور فراڈ یہ یہود کی فطرت میں داخل تھا۔ اس فطری کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے قول اور قرار پر قائم نہیں رہ سکے۔ قریش کو اکسانے والے یہودی تھے، مسلمانوں کو جھوٹے اور مشرکین کو سچائی کی سند دینے والے یہودی تھے، مہاجرین اور انصار میں نفرت اور عداوت ڈالنے کی کوشش کرنے والے یہودی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی تدبیر کرنے والے یہودی تھے۔ غزوہ احد میں بھی ان کے دل قریش کے ساتھ تھے۔ غزوہ خندق میں تو سارا کردار تھا ہی یہود کا۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 بڑے گروہ تھے، ایک بنو نذیر، دوسرے بنو قینقاع اور تیسرے بنو قریظہ۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا۔ بنو نذیر نے خیبر کے قرب و جوار میں پناہ لی، وہاں کے لوگ بڑے خوشحال اور مالدار تھے۔ یہودیوں نے اپنی حفاظت کے لیے خیبر میں قلعے بنا رکھے تھے۔ بعض مورخین نے ان کی تعداد 7 بتائی ہے، بعض نے 10 لکھی ہے اور بعض نے 14 لکھی ہے۔ یہودیوں کے لشکر کی تعداد 10,000 تھی۔ انہیں اپنی طاقت، قوت اور تعداد پر بڑا گمنڈ تھا، اس لیے وہ یہ تدبیر کر رہے تھے کہ مدینہ پر اچانک حملہ کر دیا جائے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد کے حالات پر نظر رکھتے تھے اور آپ کے نمائندے آپ کو پل پل کی خبر دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر ان کی تدبیروں کا توڑ کرتے رہتے تھے۔ آج جب کہ ہم مسلمان تنزل کا شکار ہیں اور دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ والا اسے سمجھا جاتا ہے جسے دنیا کی بالکل خبر ہی نہ ہو، جسے یہ خبر ہی نہ ہو کہ یہود ہمارے قبلہ اول کو عبادت گاہ بنانے کے لیے کیا سازشیں کر رہے ہیں، جسے یہ خبر ہی نہ ہو کہ مسلمانوں کی معدنیات، ان کی پیٹرول کے کنووں پر تسلط جمانے کے لیے کیا منصوبے بن رہے ہیں، جسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ مسلمانان عالم کو معاشی اور سیاسی طور پر مفلوج کرنے کے لیے کیا سازشیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ یہ تو عالمی حالات ہیں۔ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ صحیح اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اپنے گھریلو ذمہ داریوں سے بھی بے خبر ہوتا ہے، جو معاشرتی فرائض سے بھی بے خبر ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ صوفی اسے کہتے ہیں جس کا ہر کام بے ڈنگا ہو، جس کی تحریر بے ڈنگی ہو، جس کی تقریر بے ڈنگی ہو، جس کا لباس بے ڈنگا ہو، جس کا انداز اور اطوار بے ڈنگا ہو، اسے صوفی سمجھتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں میں شعور تھا تو اس وقت صوفی اور اللہ والے کا مفہوم کچھ اور تھا۔ آپ خود سوچئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی صوفی صافی ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی زاہد شب بیدار ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والے نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی اللہ والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صوفی نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی صوفی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے حالات پر آپ کی کتنی گہری نظر تھی، عالمی طاقتوں کے عزائم سے آپ کتنے باخبر تھے، قریش اور یہودیوں کی سازش کا آپ کو کتنا علم تھا۔ اور یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے باخبر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ بے شک آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، لیکن دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے آپ ظاہری اسباب بھی اختیار فرماتے تھے۔ اس کے لیے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ غزوہ بدر سے کچھ دن پہلے مسلمانوں نے قریش کے 3 غلاموں کو گرفتار کر لیا اور ان سے مختلف سوالات کیے، اور جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ لشکر کی تعداد کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں صحیح تعداد معلوم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی دن میں کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ 9 سے 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر کی تعداد 900 سے 1000 تک ہے۔
اس لیے کہ ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے باخبر رہنے کی، ورنہ تو آپ حالات کی تحقیق کے لیے اپنے نمائندے بھی بھیجتے تھے اور دشمن کے ضمیر فروشوں سے بھی حالات معلوم کرتے تھے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے ارادوں کی اطلاع ملی تو آپ نے مناسب سمجھا کہ دفاع کے بجائے اقدام کیا جائے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مغانم کثیرہ کی بشارت سنائی کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم بہت سارا مال غنیمت حاصل کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورے ہونے کا یقین تھا، صحابہ کو بھی یقین تھا، بلکہ جو منافقین تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اس لیے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں غزوہ خیبر میں شرکت کی اجازت مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ وہ آپ سے شرکت کی اجازت مانگیں گے، لیکن آپ نے انہیں اجازت نہیں دے دی۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ نے صرف ان لوگوں کو شرکت کی اجازت دی جو آپ کے ساتھ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ 1400 صحابہ سے آپ نے بیعت لی تھی تو صرف ان کو آپ نے شرکت کی اجازت دی، اور 200 وہ مہاجرین جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے گئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دی۔ 1600 صحابہ کا یہ لشکر خیبر کی طرف روا دوا تھا، اور کسی کی زبانوں پر تسبیح تھی، تحمید تھی، تقدیس تھی، کسی کی زبانوں پر جہادی نعرے تھے۔ حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خودی خوانی کر رہے تھے اور ایسے اشعار پڑھ رہے تھے کہ اونٹ مست ہو کر تیز دوڑتا تھا، اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو نہ ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ انا اذا قوم بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا، ہم وہ لوگ ہیں اگر کوئی قوم ہمارے خلاف بغاوت کرے، اگر ان کا ارادہ شر فساد کا ہو تو ہم ان کی تمام باتوں سے انکار کر دیتے ہیں۔ فانزلنا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا، اے اللہ تو ہم پر سکینت نازل فرما اور میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جمائے رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ نبوت کی زبان سے جس شخص کے لیے بھی مغفرت کی دعا نکلتی تو وہ ضرور شہید ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کا یہ لشکر رواں دوا تھا۔ جب خیبر کے قریب پہنچے تو رات کا وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات کے وقت جنگ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں پر ایک عارضی مسجد بنوائی جہاں پر عبادت بھی جاری تھی، تلاوت بھی جاری تھی، دعوت و تبلیغ بھی جاری تھی، اور دشمن سے مقابلے کی تیاریاں بھی جاری تھی۔ ایک کام کی وجہ سے دوسرے کام کو چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ آج ہم عبادت کرتے ہیں، دعوت کا کام نہیں کرتے، اگر دعوت کا کام کرتے ہیں تو جہاد جیسے اہم فریضے کو ادا نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سارے کام پہلو بے پہلو نظر آتے تھے۔ اس وقت یہودی سو رہے تھے اور مسلمان جاگ رہے تھے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان سو رہے ہیں اور یہودی جاگ رہے ہیں۔ چنانچہ جب یہودی صبح سویرے اپنی زمینوں کی کاشت کے لیے نکلے تو انہوں نے اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جب دیکھا تو الٹے پاؤں دوڑنے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہ تو محمد اور اس کے ساتھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر خیبر برباد ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، بے شک ہم جب کبھی کسی قوم کے میدان میں نکلتے ہیں تو صبح کافروں کے لیے بہت بری ہوتی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہودیوں نے خیبر میں اپنی حفاظت کے لیے قلعے بنا رکھے تھے، بعض نے ان کی تعداد 7 لکھی ہے، بعض نے 10 لکھی ہے اور بعض نے 14 لکھی ہے، اور ان قلعوں کو مختلف صحابہ نے فتح کیا۔ ایک قلعہ تھا جو سب سے مضبوط قلعہ تھا، کئی دن تک اس کا ارد گرد پہرا لگایا گیا لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور اس کا نام قلعہ قموس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، جو اس قلعے کو فتح کرے گا۔ یہ بہت بڑی سند تھی جو نبوت کی زبان سے اس شخص کو دی جا رہی تھی جس کو کل جھنڈا حاصل ہونے والا تھا۔ صحابہ کی رات بے چینی میں گزری، انتظار میں گزری، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ وہ جھنڈا مجھے حاصل، ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا مجھے حاصل، لیکن یہ شرف تو کسی ایک کو حاصل ہونا تھا۔ تو جب صبح ہوئی تو سب کی آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی کہ کون خوش نصیب ہوگا کہ جسے یہ جھنڈا حاصل ہو۔
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ کسی نے بتایا کہ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم ہے اور ان کو آنکھوں میں درد ہے۔ چنانچہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دم بھی فرمایا اور لعاب دہن آنکھوں میں ڈالا۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ ان کی آنکھیں کھلتی ہی نہیں تھی، اور کہاں یہ حال ہو گیا کہ گویا ان کی آنکھیں کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، پہلے تو انہیں دعوت دو، اگر وہ مان گئے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت سرخ اونٹوں کی بہت زیادہ قیمت ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر قلعہ قاموس کی طرف روانہ ہوئے۔ قلعہ قاموس یہ مرہب کی کمان میں تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 1000 شاہ سواروں سے بھی بہادر ہے۔ جب مرہب کو معلوم ہوا تو یہ رجز پڑتا ہوا میدان میں نکلا کہ قد علمت خیبر انی مرحب، کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب شاہ کی صلاح بطل مجرب، کہ میں اسلحہ چلانے کا بہت بڑا ماہر اور تجربہ کار ہوں۔ مرہب کے مقابلے میں حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ مرہب نے ان پر وار کیا تو ڈھال سے انہوں نے اس وار کو روکا، پھر حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر وار کیا، وہ سائڈ پر ہوئے اور وہ تلوار آ کر ان کے اپنے گھٹنوں کو لے لی، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے اور اسی کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ سمجھے کہ شاید میرا بھائی اپنی تلوار سے زخمی ہو کر شہید ہوا ہے، شاید اس کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پریشان دیکھا تو آپ نے 2 انگلیاں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عامر بن اکوع کے لیے دوہرا اجر ہے، بڑا جانباز مجاہد تھا اور اللہ کے راہ میں شہید ہوا۔ حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی تھے جو اشعار پڑھ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی تھی۔ صحابہ اس وقت سمجھ گئے تھے کہ حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور ایسا رجز پڑا کہ پورا میدان جھوم اٹھا، اور یہ اشعار پڑھے انا الذی سمیتہ امی حیدرا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، غضبناک شعر۔ کیلکم بالسیف کیل السندرا، کہ میں اپنی تلوار سے تجھے بڑے پیمانے عطا کروں گا، کلیث غابات شدید قسورا، کہ میں جنگل کے شیر کی طرح غضبناک حملہ آور ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب پر ایسا وار کیا کہ وہ ایک وار ہی اس کی ڈال سے نکل کر اس کی گردن تک پہنچا اور اسے ہلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قاموس کو فتح کیا، اسی طرح دوسرے صحابہ نے دوسرے قلعوں کو فتح کیا، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور پھر یہودیوں نے خود صلح کی پیشکش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا اور یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت دی، لیکن آپ نے ایک شرط لگائی کہ جتنا بھی غلہ پیدا ہوگا، پھل پیدا ہوں گے، اس کا آدھا مسلمانوں کو دینا ہوگا۔ یہودیوں کی شکست کی وجہ سے خیبر سے مکہ تک امن قائم ہو گیا۔